بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت میرے خیال میں خیبر پختونخوا جو ہے بدقسمتی سے ایک تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی جو مصیبت تھی وہ پورے پختونخوا اور لوگوں کو بہت زیادہ ایک تشویش بھی تھے اور لا اینڈ آرڈر کی بھی حالات تھی. ہم اس کا رونا رو رہے تھے کہ یہ جو سیلابوں کا سلسلہ ہے اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں باجوڑ، ایک تو ہم ڈیلی بیسس پہ باجوڑ کی جو اپڈیٹ دے رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہ آپریشن کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی. لیکن ابھی اس کے بعد جو ہے باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ ہوا جس کو ہم آسمانی تندر کہتے ہیں پانی کا. اس جو سالار زیر تحصیل میں وہاں پہ شانگلہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے، سوات میں بہت زیادہ اسپیشلی منگورہ میں جو کیجولٹی ہوئی، مانسہرہ میں یہ خیبر پختونخوا کی ہم بات کر رہے ہیں. بنیر میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے تقریباً 200 کے قریب جو ہے صرف بنیر میں جو ہے لوگوں کا نقصان ہوا. اور یہ تو انسانی نقصان ہے، اور وہ جو میٹیریل نقصان ہے یعنی مالی نقصان جو ہے وہ تو اربوں کا ہے. اتنے گاڑیاں آپ دیکھ رہے تھے، دکانیں، مارکیٹیں جو ہے وہ بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ بہہ گئے ہیں. بلکہ بنیر میں تو پورا ایک گاؤں جو ہے وہ بہہ گئے ہیں. تو ایک نیچرل کلیمٹی ہے. اور اس میں ہم ٹھیک ہے، اس میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ انسان کا کیا اس میں یہ ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی آفت ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ، اور اسپیشلی یہ جو ضلع جس کا ذکر میں نے کیا. آ، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جس میں رسپانس جو تھا گورنمنٹ کا، آئی ایم ناٹ، اگر آپ کہہ دیں تو میں کتنا سیٹسفائڈ ہوں تو میں کہہ دوں گا کہ بالکل، کیونکہ جو رسپانس آلریڈی ہمارا جو ریلیف کا جو ہمارا سسٹم ہے، ریلیف کا تو آپ اس سے اندازہ لگائے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی کہ یہ اتنا اہم، یہ کلائمیٹ اور یہ فارسٹ اور یہ جو ریلیف ہے، یہ اتنے اہم ڈپارٹمنٹ ہے. میرے خیال میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا ریلیف کا وزیر کون ہے. نہ آپ نے اس وقت میڈیا پہ دیکھا ہوگا، نہ وہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کون ہے. ایک بندہ ہے، اور میرے خیال میں نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ لوگ آلریڈی اس کو نہیں جانتے کہ یہ بندہ کون ہے. اسی طرح کلائمیٹ چینج جو ہے یہ امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ اس کا وہ نہیں ہے. پی ڈی میں کی حالت اگر آپ کو پتہ ہے، ریسکیو 1112 کا یا یہ دیگر چیزیں، یہ تو خیر ریسکیو 1112 سے بیانڈ اس کا ہے. اسی طرح جو این ڈی میں ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مجھے چلو ٹھیک ہے نظر آ گئی، لیکن اٹ واز کوائٹ ہے کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جو ریسکیو کے دوران جو ہے یہ ہیلی کاپٹر جو باجوڑ میں گرا ہے. دیکھیں یہ ہیلی کاپٹر اٹ واز ناٹ سپوز فار ریسکیو، یہ عام ہیلی کاپٹر تھا، یہ ریسکیو والا نہیں تھا. تو وہاں پہ وہ جو جانی نقصان ہوا، اور وہ صرف اس لیے میرے خیال میں کہ آپ کو پتہ ہے جس نے یہ کام کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے ریسکیو والا نہیں ہے، تو وائی دس ہیلی کاپٹر واز سینٹ. یہ بھی ایک سوال ہے. پھر ایسے ایریا میں جہاں پہ آلریڈی دہشت گردی کا وہ بھی ہے. تو اس وقت اگر ہم ٹوٹل فگر لے لیں تو 300 پلس سے تو اب کراس کر گئے، 300 کو تو یہ فگر کراس کر گئی ہے. لیکن یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ابھی تک لوگوں نے پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں پہ ہے. جس طرح میں نے کہا بنیر میں پورا ایک گاؤں جو ہے تو ایک گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے. اسی طرح یہ جو منگورہ میں یا سیدو شریف میں جو آیا ہے اس طرح یہ جو اگر آپ ابھی کیجولٹی کاؤنٹس آئے گی تو یہ میرے خیال میں بدقسمتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب ریاست کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور مرکزی حکومت کے درمیان جو تعلقات کا آپ کو بھی پتہ ہے، اسی حوالے سے پھر ملٹری جو ہے ابھی فوری طور پر انگیج ہوئی ہے، اور ملٹری نے ریلیف ایمرجنسی کا ایک وہ کیا ہے، اپنا پیکج بھی فوری طور پر اپنی جو ملٹری کی جو تنخواہیں ہیں ان کے ایک دن کی تنخواہ کا، اور اچھا جسچر ہے. اس طرح 600 ٹن راشن کا جو ہے وہ فوری طور پر ملٹری کا جو راشن ہے اپنے حصے سے وہ ان کو دے رہے ہیں. تو دیز آر دا گڈ اسٹیپس، اور میرے خیال میں حکومت کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کو بھی آگے آنا چاہیے. ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ کریں. یہ جن پہ اس وقت تھندر گرا ہے، جو مصیبت میں ہے اس وقت، اگر ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائے تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. لیکن ہم جنرل ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں اسپیشلی، اور یہ صرف ہمارے نہیں اس خطے کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ راستہ جو ہے یہ پانی کا راستہ ہے. نہ ہمارے ہاں کوئی ڈیٹا ہے، کیونکہ سائنٹیفک ڈیٹا کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو جہاں پہ میں گھر بنا رہا ہوں یا جہاں پہ مارکیٹ بن رہی ہے، جہاں پہ روڈ بن رہی ہے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے ادھر کیا
تھا۔ دنیا میں ہر جگہ پہ ایک سائنٹیفک ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے لوگ جہاں پہ خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں نا، ادھر کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے جی، گھر بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، یہ جو اس سے پہلے سوات میں جو واقعہ ہوا تھا، کہ ہم نے بالکل، اگر آپ مدین گئے ہیں، بحرین مدین میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے پلر دریا سے جو ہے پلر اٹھائے ہیں اور اس کے اوپر سٹرکچر کھڑا کیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کا ہے، لیکن لوگوں سے زیادہ انتظامیہ کا ہے، کیونکہ آپ کا جو انتظامیہ ہے وہ کرپٹ ہے، وہ نقشے پاس کر دیں، حالانکہ نظام ہے، سسٹم ہے، پیپرز پہ ہے، لیکن وہ اتنے کرپٹ ہے کہ بجائے اس کے ان کو آپ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ نقشہ پاس کر دیتے ہیں، ایک پاس ہوتا ہے پھر ایک شروع ہو جاتا ہے، تو مارکیٹیں بھی بن جاتی ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں بڑے شارٹ سائٹڈ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یار میرے تو اتنے 10 سال تو ہو گئے، میں نے کبھی پانی ادھر آئے ہوئے نہیں، یار میرے تو 50 سال ہو گئے، میں نے کبھی آئے ہوئے نہیں دیکھا ہے پانی۔ دیکھیے، پانی کا ایک اصول ہے، یہ اپنا راستہ جو ہے نہیں چھوڑتی، آپ بند بنائے یا جو بھی کرے، لیکن ان کو اپنا راستہ اپنے دینا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ندی نالیوں کو تنگ کر دیتے، ایک یہ بڑا، دوسرا یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج۔ دیکھیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اسپیشلی جو کشمیر، مظفر آباد اور ہمارے ہاں جو یہ جو سیلاب آئے ہیں، اس میں کتنا لکڑ آیا ہے، مطلب یہ کہ اتنا لکڑ ہے۔ ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ڈیم ہے، صرف آپ کو لکڑ نظر آ رہا ہے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ ہم لکڑ کاٹ رہے ہیں۔ آپ لکڑ کاٹے لیکن دوسرا لگائے۔ تو جب یہ ڈیفورسٹیشن، یہ سوات میں آپ کو پتہ ہے، شانگلہ میں، بنیر میں، مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہم نے درخت دیکھے، ہم وہ کاٹ رہے ہیں، یا تو کنسٹرکشن کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گھر نہیں بھی بنا رہے نا تو لکڑ کو ہم بیچ رہے ہیں، بیچو لیکن دوسرا ہم پہ لگاتے نہیں ہے۔ ہمارا وہ جو ایٹیچیوڈ اس طرح ہے، تو ایک ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے، جنگل آپ کے ختم ہو رہے ہیں، وہ خوبصورتی کو ایک سائڈ پہ رکھے، اس کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو رہی ہے آپ کا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا یہ جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ جب درخت ہوتا ہے تو وہ پٹی کو اپنے ساتھ جو ہے نا پکڑ کے رکھتا ہے، جب آپ درخت جو ہے نا ہٹا دیتے ہیں، اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم جڑوں سے درخت نکالتے ہیں، یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ یار یہ جی جڑ جو ہے نا، یہ ایندھن کا کام آ جائے گا، تو پھر وہ مٹی بھی وہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو ہم دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈنگ بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، یہ آپ کا جو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اتنے سکسیشن سے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی یہ ہنزا میں ہوا تھا چند دن پہلے، جس میں ہماری جو خبر ٹیلی ویژن کی جو اینکر تھی سپنا، وہ بچوں سمیت جو ہے اس کی شہادت ہوئی تھی۔ تو وہ دیکھے، وہ کیا اس طرح یہ جو سوات میں ہوا تھا وہ بھی کلاؤڈ برسٹ والا تھا، ابھی یہ جو ہو رہے ہیں یہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہے، مطلب ہے کہ اتنی سکسیشن سے ہو رہی ہے، سو اٹ از اے لا۔ لیکن ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں جو رسپانس ہمارا ہے، ہم ان کو ایوی ایک چیز سمجھتے ہیں، بس یہ انوائرمنٹ ہے، یہ فارسٹ ہے، بس کسی کو دے دیتے۔ اس وقت آپ کا نہ انوائرمنٹ کا وزیر جو ہے، وہ میرے خیال میں ایجوکیٹڈ نہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے، نہ آپ کا مائنز اینڈ منرلز کا جو وزیر ہے اس کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ آپ کا ریلیف کا جو وزیر ہے اس کی بھی ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ کنفرم کریں، میں نے سنا ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن مطلب یہ کہ آپ ان ایجوکیٹڈ کے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے، آپ ایسے ٹیکنیکل منسٹریز دے رہے ہیں، اور یہ ریلیف میں تو آج آپ کا وزیر اور آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے، اگر امیر مقام شانگلہ جا سکتے، اگر وہ بنیر جا سکتے، وہ سوات جا سکتا ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہیں جا سکتے؟ ریلیف کا وزیر آپ کا کیوں نہیں جا سکتے؟ مطلب یہ کہ یہ سوالات ہیں جو لوگوں نے پوچھنے ہوتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ تو نیچرل کیلیمٹی ہے، قدرتی آفت ہے، لیکن قدرتی آفت کو میگنیفائی کیا ہے ہماری نالائکیوں نے، ہر جگہ پہ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لیکن ہمارے ہاں توڑا بھی جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے۔ مطلب یہ اگر جاپان میں اگر 8+ کا زلزلہ آ جائے تو اتنی ڈیمیج نہیں کرتے جتنے ہمارے ہاں 6 کرتی ہے۔ یہ جتنا پانی آ رہا ہے یہ دوسرے ملک میں اتنا بڑا نہیں، لیکن دوسرے یہ ہمارے لیے بڑی کیونکہ ہمارے گھر بڑے ولنیبل ہوتے ہیں۔ ابھی میں صبح ویژول دیکھ رہا تھا، سوات میں، مینگورا میں پورے مارکیٹ فلڈ ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان لوگوں نے بندوبست بھی نہیں کیا تھا کہ یہ یہاں پہ پانی آئے گا، اس کی اونچائی کتنی ہے، ان کی گہرائی کتنی ہے، ان کا نارتھ ساؤتھ ویسٹ وہ کیسا ہے۔ تو یہاں پہ آوے کا آوا ہی اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ کچھ نیچرل آفات ہے، کچھ ہماری انتظامی جو ہے نالائکیاں ہیں، اور کچھ لوگوں کی گریڈ ہے۔ اس سیلاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جا کے لکڑ پکڑتے ہیں،
اس سیلاب میں بھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ لوگ لوگوں کے گھروں کا سامان پکڑ لیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم ڈیسینسٹائز بھی ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں چلتا رہے. وہ میرے خیال میں دیٹ واز دا بیسٹ پروجیکٹ. بلین جو سونامی ٹری کا جو تھا وہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، اور میرے خیال میں اس کو بغیر کسی سیاسی کیا ہوتا ہے کریڈٹ کے یا اس کے لینے کے اس کو جاری رکھنا چاہیے تھا. بلکہ اس کو اگر وہ 1 بلین تھا تو ان کو 10 بلین کا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ 10 بلین تھا ان کو 20 بلین کا کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ درختوں کی کٹائی کو روکنا ہے بلکہ اور بوائی بھی کرنی ہے، لگانا بھی ہے. پھر لوگوں میں شعور آ جاتا ہے جب حکومت لیڈ کرتی ہے تو لوگ بھی اس میں ایک، جیسے عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں لوگوں میں یہ شعور آیا تھا اور اس نے لگانا پھر شروع کر دیا تھا. لوگ جو ہے نا درخت لگا رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیٹ واز دا بیسٹ اور ول بی دا بیسٹ، آلویز دا بیسٹ. کہ ہمیں آنے والی نسلوں کا جو ہے سوچنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے آج زندگی میں کم از کم 1 سال میں 1 درخت جو ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آدمی لگائے. یا میرے خیال میں حکومت سائٹ پہ بھی یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ جو گھر بنائے گا، جو جتنا کنال کا، اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس میں 5 ہوں گے، اگر 20 مرلے کا تو اس میں 20 درخت ہونی چاہیے. مطلب یہ کمپلسری کرنی چاہیے. مرلے کے اوپر آپ کا 1 درخت ہونا چاہیے. تو آپ کے سٹیز بھی خوبصورت ہو جائیں گے. اس طرح میں گیا تھا خود پیرس. اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کے جو ٹاور ہیں، مطلب ہے کہ جو ریزیڈینشیل ٹاورز ہے، خوبصورت اسے آپ کو لگ ایسا رہے گا جیسے کوئی جنگل کا وہ اوپر کی طرف گیا ہے. کیونکہ وہ جو ٹیرسٹ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ لوگوں نے خوبصورت کیاریاں، درخت ہے جو ہیں لگا، اور یہ ہر جگہ پہ ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے نا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ یار بس سب کچھ خدا پہ ڈالے تھے، یار بس جو کرتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے. جو کرنا ہے، یہ ایک دن مقرر ہے، اس سے آپ جو اگر پانی سے مرنا ہے تو پانی سے مرو گے، اگر گولی سے مرنا ہے تو گولی سے. اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے کہ آپ جو ہے سوچ کے سمجھ کے قدم رکھنا ہے. آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے سوچنا ہوگا، صرف اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن ہم کر رہے ہیں، کلچر کی ہم غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح یہ جو آپ نے کہا کہ اگر اس کو ہم کلچرلائز کرتے کہ یار درخت لگانا جو ہے یہ میرا دینی اور قومی اور مطلب یہ کہ فریضہ ہے، اور اس کو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے، تب جا کے ان کیلیمٹی سے ہم. ورنہ اگر ہم اس میں رہیں گے کہ جی باہر والے ہمیں امداد نہیں دے رہے، ہر وقت ہم نے رونا ہوتا ہے کہ جی باہر سے پیسے نہیں آئے، باہر سے پیسے نہیں آئے. باہر والے کہہ دیں گے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے نا. اگر وہ پیسے اتنے جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو آپ بھی رکھو نا. تو میرے خیال میں ہمیں ہر سطح پہ جو ہے ریئلائزیشن لانی پڑے گی. عوامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، مذہبی سطح پہ، ہر لیول پہ ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ حالات آگے جو آ رہے ہیں انتہائی خطرناک ہے، اور پھر خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے لیے تو بہت خطرناک.